بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ہمارے چینل پر آغا امام رضا صاحب ایڈوکیٹ، جو کہ پاکستان کے معروف ماہر آئین و قانون ہیں، فوجداری قانون پر دسترس رکھتے ہیں اور بائنی ہی سول قانون پر بھی دسترس رکھتے ہیں۔ ہمارے چینل پر ان کی اسپیشل لیکچر سیریز جاری ہے جو کہ پولیس تفتیش کے حوالے سے ہے۔ پولیس تفتیش کیا ہے، کون کر سکتا ہے، کیپیبلٹی کیا ہے، قوانین کیا ہے، اس پر مکمل سیریز ایک ایسا لیکچر برصغیر میں چیلنج کرتا ہوں ایسا لیکچر موجود نہیں ہوگا۔ سنیے آغا امام رضا صاحب ایڈوکیٹ۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امام رضا ایڈوکیٹ، المعروف آغا امام رضا ایڈوکیٹ۔ پولیس کی تفتیش اور وکیل کے حوالے سے آج 9ویں قسط پیش خدمت ہے، اور حسب سابق آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، گنتی اس کے گھنٹی کے جو نشان ہے اس کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ پولیس رولز 1934 کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ہم جو ہیں پہنچے تھے اسلحہ وغیرہ اور جو اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے اس حد تک۔ اس میں اب تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ حکومتی اہلکاروں کا جو معاملہ ہے، اگر کوئی حکومتی اہلکار دوران ملازمت اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اگر وہ کسی قسم کا کوئی جرم کرتا ہے، تو اگر کوئی اہم کیس ہے تو اس کی جو باقاعدہ سپرویژن ہوگی، اور اس کی سپرویژن جو ہے ایک گزٹڈ آفیسر جو ہے اسی ڈپارٹمنٹ کا، اسی محکمے کا جس کو ڈپیوٹ کیا جائے گا، وہ کرے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بہت اہم تفتیش کے حوالے سے بات آتی ہے، خاص طور سے پولیس کی جو تفتیش ہوتی ہے اس میں 161 کے بیانات کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس کو عام طور سے 161 کا بیان بھی کہتے ہیں۔ اچھا، 161 کا بیان جو ہے یہ موقع پر جو وقوع کے شاہد ہوتے ہیں، جو موقع کے گواہ ہوتے ہیں، یا اگر وہ موقع کے گواہ نہیں بھی ہیں تو اس جو اکرنس ہوا ہے، جو کرائم ہوا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس کے جو شاہد ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جو کچھ وہ ایکوینٹڈ ہوتے ہیں اس فیکٹ سے، تو ان کو جو ہے پولیس جب ریکارڈ کرتی ہے تو وہ زیر دفعہ 161 ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو پولیس رولز 1934 بھی اس کو جو ہے آگے اس بارے میں پولیس کو جو ہے مزید معلومات فراہم کرتا ہے، اختیارات دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 161 کے بیانات جو ہیں وہ پولیس ڈائری، جس کو ضمنی کہتے ہیں، پولیس کی جو تفتیش جب پولیس کرتی ہے تو ضمنی لکھتی ہے، ضمنی، یعنی کہ وہ واقعات جو کسی بھی کیس سے متعلق ہوتے ہیں، کسی بھی جرم سے متعلق ہوتے ہیں، کسی جرم کی چھان بین کے بارے میں، اس کی جانچ پڑتال کے بارے میں، اور صحیح جو کلپریٹس ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو پروسیڈنگز ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ پولیس جہاں پر ریکارڈ کرتی ہے اس کو ضمنی کہا جاتا ہے۔ اور اس ضمنی میں جو ہے 161 کے بیانات جو ہیں وہ باقاعدہ علیحدہ سے جو ہے اس کو ہر گواہ کا علیحدہ بیان جو ہے وہ لکھ کر علیحدہ طور سے جو ہے وہ ضمنی کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، وہ کیس ڈائری کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ کتنی کاربن کاپیاں ہوں گی، کتنے صفحات پر مشتمل بیانات ہیں، وہ سب کے سب جو ہے اس کی تفصیل کیس ڈائری میں لکھی جاتی ہے۔ البتہ جو 25.18 وہ یہ کہتا ہے کہ 161 کے جو بیانات کا جو خلاصہ ہوگا وہ پولیس اپنی ڈائری میں یعنی کہ ضمنی میں جو ہے اس کو لکھے گی۔ اور پھر اس کے بعد اب بات آتی ہے مخبر خاص کی اطلاع۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ مخبر خاص کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ مخبر خاص کی اطلاع پر جو ہے
پولیس نے چھاپا مارا. مخبر خاص کی اطلاع پر پولیس جو ہے وہ بس اسٹینڈ پر پہنچی اور وہاں پر ملزم کو جو ہے وہ بھاگتے ہوئے پایا اور اس کو دبوچ لیا وغیرہ وغیرہ. تو مخبر خاص کا جو ہے وہ اس میں آفاقی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ پولیس کا ضابطہ ہے پوری دنیا میں کہ جو مخبر خاص ہے اس کا نام خفیہ رکھا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کو ملازم رکھا ہے. اس کے علاوہ یہ خفیہ رکھا جائے گا سوائے یہ کہ گورنر کی اجازت سے اس کو جو ہے ڈسکلوز کیا جاتا ہے ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے. اس میں اسپیشل برانچ کے جو DIG اور SP صاحبان ہیں ان کو جو ہے اس بابت علم ہوتا ہے اور ان کی اجازت سے اس کو ڈسکلوز کیا جاتا ہے. تاہم عدالتی کارروائی کے حوالے سے جو ہے ان کو پروٹیکشن حاصل ہے اور جو مخبر ہوتے ہیں وہ اس چیز کو مخبر کے بارے میں جو ہے عدالت کو جو ہے وہ ان کا نام وغیرہ پتہ وغیرہ نہیں بتایا جاتا ہے. اب اس کے بعد 25.19 to 25.26 سب رول 3 کلاس D یہ میڈیکو لیگل اوپینین کے بارے میں ہے. اور یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ کسی بھی اوفنس کی صورت میں جو کسی مضروب کو زخمات وغیرہ آتے ہیں ان زخمات وغیرہ کو جو ہے وہ ڈیل وتھ کرنے کے لیے ان زخمات کو جو ہے ٹریٹ کرنے کے لیے ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میڈیکو لیگل اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں میڈیکل آفیسر جو ہے وہ ان کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس میں پٹیاں وغیرہ لگاتا ہے اس کو بینڈیج کرتا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے پولیس رولز یہ کہتا ہے کہ ضلع کے جو ہائیسٹ میڈیکل اتھارٹی ہے یہ اس کے پاس جو ہے اس کو لے جایا جائے گا مضروب کو اور وہ اس کو جو ہے نا ٹریٹمنٹ دے گا. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے سول اسپتال جو ہے وہ لازمی ہے اور اگر ضلع ہے تو اس کا DHQ ہاسپٹل ہے اور اگر تحصیل ہے تو THQ ہاسپٹل ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کوشش یہ کرنا ہے کہ ہسپتال نہ کہ جو ڈسپنسری برانچ ہے وہاں پر ان کو نہیں لے جانا ہے. اسی طریقے سے مضافاتی ایریے میں جو ہے وہ رورل ڈسپنسری میں جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی مضروبین کی. اسی طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ میڈیکل آفیسر جو ہے وہ جائے وقوع پر یا جائے موقع پر جا کر جو ہے وہ ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دے گا سوائے اس حالت میں کہ جب شدید خطرہ موجود ہو اس کی زندگی اور موت کا کہ جو مضروب ہے اس کو جائے موقع سے ہاسپٹل تک پہنچانے میں اس کی ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے اور کوئی ایسی کنڈیشن ہو کہ وہ ناممکن ہو کہ اس کی زخمی کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی کہ ہاسپٹل پہنچایا جائے. تو ایسی صورت میں جو ہے میڈیکل آفیسر جو ہے وہ موقع پر آ کر جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے اور ٹریٹمنٹ کے بعد اپنا میڈیکو لیگل اوپینین جو ہے وہ باقاعدہ ڈسکرائب کرے گا اس کو لکھے گا. اور اچھا اس پہ یہ بتایا گیا ہے کہ زخمی کو جو ہے وہ پولیس مجبور نہیں کر سکتی ہے کہ آپ نے ہر حالت میں جو ہے وہ اپنا جو ہے نا بیان ریکارڈ کرانا ہے یا اپنے جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. ہاں اگر وہ چاہے تو اپنے خرچے پر جو ہے پرائیویٹلی بھی وہ اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. اور زخمات کے جو بیانات ہیں اس کا باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ 25.39 سب رول 1 کے تحت جو ہے وہ فارم ہے وہ فارم جو ہے وہ جو میڈیکل آفیسر ہے وہ فل اپ کرتا ہے. اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ میڈیکل آفیسر یا ماتحت جو ہے اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ جو فارم ہے وہ پرائیویٹلی کوئی بھی چاہے وہ سرکاری میڈیکل آفیسر ہو یا کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر ہو اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اور مذکورہ فارم جو ہے کسی صورت میں بھی اس طریقے سے استعمال نہیں ہو سکتے ہیں. تمام میڈیکل آفیسرز انچارج ہاسپٹل اس بات کے پابند ہیں کہ نمایاں زخمی یعنی کہ اگر کوئی سیریس اگر انجرڈ ہے یا کوئی ایسا آ رہا ہے وکٹم کہ جس کو زہر دیا گیا ہے اس کی بابت جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر قریب ترین تھانے میں جو ہے اس کی آپ نے اطلاع دینی ہے. یہ لوگ اس کو لازمی اطلاع دیں گے خواہ بذریعہ پولیس ہی کیوں نہ ان مضروبین کو یا وہ جس کو زہر خورانی کی گئی ہے زہر خورانی جس نے کی ہے یا زہر انجیکٹ کیا گیا اس کو لایا گیا ہو. اگر پولیس بھی لے کر آئی ہے تب بھی ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو قریب ترین تھانے میں اطلاع دیں. سرکاری میڈیکل اگر آفیسر چاہے تو وہ پرائیویٹلی اگر ٹریٹمنٹ دیتا ہے تو اس کی وہ فیس بھی لے سکتا ہے
اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس آفیسر جو ہے معمولی نوعیت کے زخمات کے سلسلے میں جو ہے وہ میڈیکل آرا جو ہے وہ نہیں لیں گے، البتہ اس بابت وہ رائے لینے کے لیے جو ہے کہ کیا یہ کوگنیزیبل آفینس بنتا ہے، قابل دستاندازی پولیس یا نہیں بنتا ہے، اس صورت میں جو ہے وہ پھر آ کر جو ہے وہ میڈیکو لیگل اوپینین لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں جو معمولی نوعیت کے زخمات والے جو مظلومین ہوں گے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہسپتال کے پیریڈ کے دوران، یعنی کہ دوران جو ہسپتال کے اوقات کار ہیں اس دوران ان کو ہاسپٹل میں جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے لایا جائے، لیکن اگر وہ ہسپتال کے اوقات کے بعد بھی لایا جائے گا تو وہ اس بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بعد میں کیوں لایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم آ جاتے ہیں نزائی بیان جو ہے، ڈائنگ ڈکلیریشن کے بارے میں پولیس رولز کہتا ہے کہ ممکن ہو، جس قدر ممکن ہو میجسٹریٹ کی موجودگی میں یہ ڈائنگ ڈکلیریشن جو ہے وہ تفتیشی جو ہے وہ ریکارڈ کرے گا۔ ڈائنگ ڈکلیریشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، نزائی بیان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مضروب ایسی کنڈیشن میں ہو کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، اس کے بیان کو جو ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ ڈائنگ ڈکلیریشن کہلاتا ہے۔ اب اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اگر ممکن ہو تو میڈیکل آفیسر جو ہے وہ اس کو ایگزامن کرے گا کہ یہ مضروب جو ہے بیان دینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اور اگر میجسٹریٹ موجود نہ ہو تو پھر گزٹڈ آفیسر جو ہے پولیس کا وہ بیان لے گا، اگر یہ دونوں موجود نہ ہوں تو 2 یا 2 سے زائد جو قابل اعتبار جو گواہان ہیں وہ ان کی جو ہے موجودگی میں تفتیشی بیان لکھے گا، اور ان کے لیے شرائط یہ ہے کہ نہ یہ پولیس سے ہوں اور نہ ہی یہ دونوں فریقین سے، یعنی کہ جو ضارب اور مضروب، یعنی کہ مدعی اور جو ملزم پارٹی ہے ان میں سے وہ نہ ہو، اور اگر یہ مذکورہ گواہان موجود نہ ہوں اور مضروب جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہو تو پھر 2 یا 2 سے زائد پولیس آفیسر کی موجودگی میں جو ہے یہ بیان جو ہے باقاعدہ ریکارڈ ہوگا۔ اور جو یہ نزائی بیان ہے اس میں جو تفتیشی جو ہے وہ اس کا مضروب کا بیان لینے کے بعد اس کا باقاعدہ دستخط لے گا، جو کہ زیر دفعہ 162 ضابطۂ فوجداری کے تحت ہوتا ہے، ورنہ گواہ کا بیان جو ہے 161 کے تحت جو ضابطۂ فوجداری کا قانون کے تحت جو لیا جاتا ہے اس میں لا یہ ہے کہ جو گواہ بیان دیتا ہے وہ نیچے اپنے بیان کے نیچے یا اپنے بیان کے بابت جو ہے دستخط نہیں کرتا ہے، لیکن نزائی بیان میں جو ہے وہ دستخط کرتا ہے، جس کی اجازت ضابطۂ فوجداری 162 کی دفعہ جو ہے ان کو دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جب خواتین کی باری آتی ہے یا خواتین کا معاملہ آتا ہے تو خواتین کے لیے جو میڈیکو لیگل اوپینین ہے اس میں قانون یہ ہے کہ یہ جو پولیس رولز کہتا ہے کہ اگر تو وہ زندہ ہے تو اس کی مرضی کے بغیر جو ہے اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ تحریری حکم نامے کی ضرورت ہے۔ تحریری حکم نامے کے ذریعے جو ہے میجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ اس بابت اجازت دیں گے میڈیکل آفیسر کو، اور اگر بہت ضروری ہوا تو میجسٹریٹ تک اس کو لے جایا جائے گا تاکہ حکم نامہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے اگر وہ خاتون مرد سرجن سے اپنا ٹریٹمنٹ کرانے سے انکاری ہو جائے تو خاتون اسسٹنٹ سرجن یا سب اسسٹنٹ جو ہے گورنمنٹ سرونٹ وہ جو ہے باقاعدہ ان کا بیان جو ہے وہ ان کو ٹریٹمنٹ دے گی، اور اس بابت اگر وہ ان کی ضرورت ہوگی تو عدالت ان کو طلب کر سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں 25.23، یہ رول بتاتا ہے سرچ کے بارے میں۔ سرچ یہ جو ہے ضابطۂ فوجداری کے دفعات 166 اور 165 اور 166 ضابطۂ فوجداری کے تحت اس میں جو ہے باقاعدہ نوٹسز آف سرچ جو ہے وہ انڈر سیکشن 165 و سمنز برائے بننے گواہ 103 ضابطۂ فوجداری کا 103 سب جو سیکشن ہے 1 اس کے تحت جو ہے یہ اس کو باقاعدہ جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لسٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ ضابطۂ فوجداری کا دفعہ 103 سب دفعہ جو ہے 2 اس کے ذریعے جو ہے وہ بذریعہ فارمز نمبر
25.2.3 سب رول 1 اور اس کے کلازز ہیں ABC، اس کے تحت جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے پریپیڈ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ٹیلی گراف، پوسٹ آفس سے متعلق ریکارڈ و اشیاء پیش کرنا، یہ ضابطۂ فوجداری کا جو ہے سیکشن 95 وہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ٹریکٹ لا جو ہے، ٹریکٹ لا جس کو آپ کہتے ہیں کہ کھوجی کا قانون، کھرا اٹھانے کا قانون، یہ قانون جو ہے یہ پولیس رولز 25.25 کے تحت جو ہے اس کو کہا گیا ہے، اس کو ڈیل کیا گیا ہے۔ پنجاب لاز ایکٹ 1872 کے دفعات 41 اور 42 اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ فٹ پرنٹس یعنی کہ کھرا اٹھانے کی جو اہمیت ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو تفتیشی ہے اس کی پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ وہ جو ہے خراجات جو ہے جائے موقع پر اس کو محفوظ کیا جائے۔ اگر تو ملزم موقع پر نہیں پکڑا جاتا ہے اور وہ فرار ہو جاتا ہے، چاہے وہ قتل کا واقعہ ہو، ڈکیتی کا ہو، چوری کا ہو، تو ایسی صورت میں سب سے پہلا کام جو ہے تفتیشی وہ یہ کرتا ہے کہ ان کی جو کھرے، ان کے جو پاؤں کے نشانات ہیں، جو اس کے فٹ پرنٹس ہیں جو زمینوں پر، جو کچی یا پکی زمین پر، اس کو جو ہے نا وہ محفوظ کرتا ہے۔ تمام SHO صاحبان اور تمام اس کے جو ماتحت ہیں نمبرداروں کو، چوکیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسے موقع پر سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ کھرے کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا کریں گے، محفوظ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موقع پر جو حوالے سے اس جتنے بھی خراجات ہوں گے یا دیگر نشانات ہوں گے ان کو وہ محفوظ کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کم سے کم لوگ وہاں پر جو ہے نا موقع پر جا سکیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے شہادت ریکارڈ کی جائے گی، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو مشکوک ہے اس کا جو ہے دیگر جو افراد ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس کا موازنہ کرنے کے لیے باقاعدہ ان کی شناخت ہوگی، شناخت پریڈ ہوگی، جو کہ میجسٹریٹ صاحب کی موجودگی میں کرائی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بتایا گیا ہے کہ میجسٹریٹ موجود نہ ہوں تو قابل اعتبار غیر جانبدار گواہان کی موجودگی میں جو ہے وہ کیا جائے گا، ٹیسٹ کی زمین تیار کی جائے گی، اور مشکوک افراد کے ساتھ جو ہے کم از کم 5 افراد کو اس زمین پر چلایا جائے گا۔ تفتیشی جو ہے وہ تمام افراد کے نام جو ہے جو کہ اس ٹیسٹ والی زمین پر چلے ہوں گے ان کو جو ہے ان کا نام لکھے گا، اور اس ٹیسٹ والی زمین پر جس ترتیب سے وہ گئے ہوں گے وہ ترتیب، یعنی کہ نمبر 1 پر زید آیا، نمبر 2 پر جو ہے وہ بکر آیا، نمبر 3 پر الف آیا، جیم آیا، اس ترتیب سے ان کا جو ہے وہ نام لکھا جائے گا اور بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کھوجی کا نام جو کہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، فوڈ ٹریکر ہوتا ہے، اس کا نام ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر گواہان کے نام ہوں گے، اور کھوجی اور گواہان کی جو ہے نا جو یہ رکھا گیا ہے کہ وہ ٹیسٹ والوں کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکیں گے، ان سے چھپا کر جو ہے ان کو وہاں پر پہنچایا جائے گا اور ان کو باقاعدہ زمین پر چلایا جائے گا۔ اب جب کارروائی مکمل ہو جائے گی تب کھوجی اور جو گواہ ہیں وہ آئیں گے اور وہ آ کر جو ہے ان کا باقاعدہ یہاں پر تاکہ اصل اور جو ٹیسٹڈ ہے اس کے ساتھ موازنہ وہ کر سکیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو مشکوک قسم کا جو زمین پر جو پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں، کھرا ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ ماؤلڈ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پلاسٹر آف پیرس کے ذریعے جو ہے اس مولڈ کو جو ہے نا جہاں جہاں پاؤں کے نشان ہوتے ہیں وہ پاؤں کا نشان کو کیا کرتے ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ یہ پلاسٹر آف پیرس کو جو ہے باقاعدہ پانی کے ساتھ وغیرہ کے ساتھ اس کو جو ہے نا بنا کر اس کا لیکوڈ وہاں پر ڈالتے ہیں، اور جب وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کو جب وہ اٹھاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی پاؤں کا نشان بن جاتا ہے۔ اب اس پاؤں کے نشان کو اگر وہ کسی اور زمین پر یا کسی اور کچی زمین پر یا اس پر جو ہے نا اگر وہ وہاں پر پریس کریں گے تو بالکل اسی طرح کا پاؤں کا نشان جو ہے وہاں پر بن جائے گا جہاں سے وہ مولڈ اٹھایا گیا۔ پھر جو ٹیسٹ والی زمین ہے وہاں پر اس مولڈ کو اور جو مشکوک اور جو دیگر افراد ہیں ان کے پاؤں کو وہاں پر ان کو چلایا جاتا ہے، ان کے پاؤں کے نشانات اور اس کے پاؤں کے نشانات یہ مولڈ کے ذریعے وہاں پر بنائے جاتے ہیں، اور اس میں جب اس میں ریزمبلنس یا سملرٹی نظر آتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا
پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے، یہ جو مشکوک آدمی ہے یہی تھا، تو اس کو جو ہے نا پھر وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بھی اس کے بھی ماؤلڈ اٹھائے جاتے ہیں، اور اس کو بھی وہاں پر جو ہے پلاسٹر آف پیرس کو جو ہے باقاعدہ اس کے ماؤلڈز بنا کر اس پر جو ہے گواہوں کے باقاعدہ دستخط ہوتے ہیں، تفتیشی کے دستخط ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے بتایا یہ گیا ہے کہ یہ میجسٹریٹ کی غیر موجودگی میں جو ہے پولیس آفیسر ہوگا، وہاں پر جو ہے مطلوبہ جو ہے وہ کھرا اٹھایا جائے گا، اور اس کی باقاعدہ اس کی حیت، اس کی خصوصیت، اس کی پیمائش اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہاں پر اس کو تفتیشی نوٹ کرے گا کہ کس طرح کا ہے، یہ دائیں طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، یہ پاؤں جو ہے یہ بائیں طرف زیادہ جھکتا ہے، یہ پنجے کی طرف زیادہ جھکتا ہے، یہ ایڑی کی طرف زیادہ جھکتا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی یعنی کہ خصوصیت میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ اس کے پنجے چوڑے ہیں، کم چوڑے ہیں، یہ مردانہ ہے، زنانہ ہے، یہ کس قسم کا ہے، اور پیمائش کے ذریعے میں کس سائز کا پاؤں ہے، یہ چھوٹے بچے کا پاؤں ہے، یہ لڑکے کا پاؤں ہے، یہ نوجوان کا پاؤں ہے، یہ بڑی عمر کے شخص کا پاؤں کا وہ ہے نشان ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور جب یہ عمل ہوتا ہے تو اس میں کھوجی کی شہادت پختہ کرنے کے لیے موقع پر پائے جانے والے دیگر ملزمان کے ماؤلڈ وغیرہ جو ہے وہ اس میں پلاسٹر آف پیرس کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، یا پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 حصہ گوند اور 1 حصہ جو ہے موم یا پیرافن، ان کو ملا کر بھی جو ہے نا ایک لیکوڈ تیار کیا جاتا ہے، اور لیکن زیادہ جو پریفرنس ہے وہ مالٹ، یہ پلاسٹر آف پیرس جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے۔ اچھا، پھر مالٹ پر جیسے میں نے بھی بتایا کہ گواہان کے دستخط اور تفتیشی آفیسر کے دستخط ہوتے ہیں، اور عدالت میں تاکہ ان کا تقابل کیا جا سکے، موازنہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ پولیس رولز میں جو ہے وہ شیشے اور کاغذ بھی جو ہے اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے مذکورہ جو بدنام زمانہ و مقامی کھوجیوں کی اصلیت وغیرہ جو ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں 25.27، یہ جو ہے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہے، اقبال جرم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس رولز میں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے سب سے پہلے ہائی کورٹ کے جو ہے احکامات ان کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میجسٹریٹ جو ہے وہ کیسے 164 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرے گا۔ اس کے لیے اپینڈکس 25.27 جو ہے وہ بڑی ریلیونٹ ہے، اور اس میں 25.28 کے ذریعے جو ہے ان کا بیان قلم بند ہوگا۔ پھر اس میں وہ حالات جس میں آئیو جو ہے وہ لے کر آیا اور کسی ملزم کو، وہ حالات بتائے جائیں گے، وہ حالات لکھے جائیں گے، اور میجسٹریٹ جو ہے ان کا بیان قلم بند کرے گا، اور 164 جو ہے وہ بطور شہادت جو ہے باقاعدہ وہ استعمال ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹینڈر آف پارڈن، یعنی کہ جو معافی، یعنی کہ جو ملزمان ہیں ان میں سے اگر کسی ملزم کو اگر معاف کر دیا جائے اور وہ جو ہے اپروور بن جاتا ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے وعدہ معاف گواہ، تو باوجود یہ کہ اس کو ٹینڈر آف پارڈن مل گیا ہے، اس کا 164 کا بیان جو ہے وہ قلم بند ہوگا، یا 1 سے زائد ملزمان ہوں گے تو 337 ضابطۂ فوجداری کے تحت جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی اسٹیج پر، تفتیش کی کسی بھی اسٹیج پر جو ہے ان کے بیانات جو ہیں وہ میجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ تفتیش، انکوائری اور ٹرائل، یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ تفتیش ہو، انکوائری ہو، ٹرائل ہو، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں جو با اختیار میجسٹریٹ، ہر میجسٹریٹ کو نہیں بلکہ با اختیار میجسٹریٹ کو جو ہے وہ معافی کے لیے جو ہے وہ درخواست دے گا تفتیشی، اور اس پر جو ہے یہ باقاعدہ عمل جو ہے وہ اپروور کا جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ جو کیسز 337 ضابطۂ فوجداری کے اس میں آربٹ میں نہیں آتے ہیں تو پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اکمپلسز، جس کو شریک جرم کہا گیا ہے، اس کے اگر وہ اس کے خلاف بیان حاصل کرنا ہے جس گروہ سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ڈی ایم کو، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو سفارش کرے گی کہ صوبائی حکومت وعدہ کرے کہ اس
جو وعدہ معاف گواہ ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، اور اس کے لیے شرط رکھا گیا ہے کہ اس کو ٹرائل کے لیے نہ بھیجا جائے، اور جو پیشہ ور اگر اس کو سزا ہوئی ہو یا سزا یافتہ ہو اور وہ اپنے گینگ کو جو ہے وہ کٹہرے میں لانا چاہتا ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے اپروور جو ہے وہ اپنا اقرار جو ہے اور وہ دوسروں کے بابت جو ہے وہ انکشافات کرے گا، لیکن وہ اپنا اقرار لازمی کرے گا، انکلپیٹری جو ہے اسٹیٹمنٹ وہ دے گا۔ اسی طریقے سے دفعہ ایک جو ہے 21 آف ایکٹ 11 آف 1900 یعنی کہ 1900 یا 401 ضابطۂ فوجداری، اس میں جو ہے درخواست جو ہے وہ پولیس آفیسر جو ہے تفتیشی جو ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو دے گا کہ وہ اس کو باقاعدہ 25.29 جو ہے وہ پولیس رول جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے کہ کنفیسنگ ایکیوزڈ اینڈ اپروورس، اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ تمام پولیس آفیسران جو ہیں وہ تفتیشی مکمل آگاہ ہوں گے، اور اس میں شکایت اقبالی بیان و معافی، یعنی کہ پولیس آفیسر جو ہے ان کو معافی دلانے کے بارے میں جو ہے وہ پریشرائز نہیں کرے گا، نہ ہی ان کو انسٹیگیٹ کرے گا۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ ملزم از خود اگر خواہش مند ہو تو اس بابت میجسٹریٹ کو جو ہے وہ باقاعدہ رپورٹ دی جائے گی کہ بھئی یہ ملزم جو ہے از خود جو ہے وہ اپروور بننا چاہتا ہے، وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا ہے، اور وہ میجسٹریٹ جو معافی کا آفر کرنے کی جو ہے پاورز رکھتے ہیں، اختیارات رکھتے ہیں، وہ جو ہے ان کے پاس اس کی جو ہے نا درخواست باقاعدہ موو کی جائے گی، اور کوئی پولیس آفیسر بغیر گزیٹڈ آفیسر کی منظوری کے اور ان کی تحریری رضامندی جو ہے وہ لازمی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بیانات 164 کے یا 337 جو ہے ضابطۂ فوجداری کے وہ میجسٹریٹ صاحب جو ہے نا وہ اس کے قلم بند کریں گے سوائے خاص حالات کے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے تفتیشی وضاحت کرے گا۔ اس میں پھر یہ ہے کہ درجہ دوئم کے میجسٹریٹ جن کو خصوصی اختیارات ہوں گے، اور اس میں باقاعدہ میجسٹریٹ جو ہے وہ عرق ریزی کرے گا کہ بھائی اس نے اس کے بارے میں کہ یہ کیوں آخر اپنا اقبالی بیان دینا چاہتا ہے، اقبال کیوں کرنا چاہتا ہے، اپنے جو سرزد جرائم ہے اس کے بارے میں کیوں کہنا چاہتا ہے۔ یہ اس بابت جو ہے پولیس آفیسر جو ہے وہ معلومات باقاعدہ جو ہے وہ کنسرن میجسٹریٹ کو بیان کریں گے، اور دوران بیان جو ہے تفتیشی موجود نہیں ہوگا۔ بیان کے بعد میجسٹریٹ صاحب کا حکم ہوگا کہ اس ملزم کو دیگر جو ملزمان سے علیحدہ رکھا جائے۔ تو فی الحال یہیں تک، پھر انشاءاللہ اگلے جو قسط ہے اس میں مزید آپ لوگوں کے سامنے گزارشات پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔